اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہفتہ نمبر 4 کی پلاننگ نمبر 24، 25 اور 28 کریں گے۔ آج دن ہے جمعرات اور تاریخ ہے 27 مئی 2021۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے پلانرز نکالنے ہیں اور اس پر ڈیٹ مینشن کر لیجئے۔ آپ کی پلاننگ میں سب سے پہلا سوال جو ہم نے کرنا ہے وہ سوال نمبر 4، جس میں ہے واحد کی جمع لکھیے۔ مفاد، مفادات، خواہش، خواہشات، قاعدہ، قواعد، سبق، اسباق، سجدہ، سجود، منظر، مناظر۔ جی اب اگلا سوال ہے اعراب لگائیے۔ نظم، نون کے اوپر زبر، زوئیں اور میم خالی یا جزم۔ ضاد کے اوپر زبر، بے اور توئیں پر جزم۔ عربی، عین کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، بے کے نیچے زیر۔ شعار، شین کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم۔ انتشار، الف کے نیچے زیر، نون کے نیچے زیر، تے کے اوپر جزم، شین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم۔ درس، دال کے اوپر زبر، رے اور سین کے اوپر جزم۔ ممالک، میم کے اوپر پیش، پھر میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر جزم۔ اگلا لفظ ہے تعلق، تے کے اوپر زبر، لام کے اوپر پیش، کاف کے اوپر جزم۔ تغیر، تے کے اوپر زبر، غین کے اوپر زبر، یہ کے اوپر شد اور رے کے اوپر پیش، تغیر۔ تبدل، تے کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد اور پیش، لام کے اوپر جزم۔ نظام، نون کے نیچے زیر، زوئیں کے اوپر زبر اور میم پہ جزم۔ مطالعہ، میم کے اوپر پیش، توئیں کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور عین کے اوپر زبر۔ اتحاد، الف کے نیچے زیر، تے کے نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر اور دال کے اوپر جزم۔ یہاں یہ سوال مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 7، جس میں اپنے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ مشرق، مغرب، بدقسمتی، خوش قسمتی، کامیاب، ناکام، طلوع، غروب، اعلیٰ، ادنیٰ، زندگی، موت۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال جو آپ کی پلاننگ میں شامل ہے وہ ہے الفاظ کے جملے لکھنے ہیں آپ نے۔ الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں۔ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے الفاظ کے جملے وہ موجود ہیں، یہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے مدد۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جملے الفاظ کے خود سے بنائیں۔ اگلا کام جو ہے وہ آپ کا پلاننگ میں سے ہے، اور وہ پلاننگ آپ کی پلاننگ نمبر 25 ہے، جس میں ہم نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے لکھیے۔ میں نے تمام اہم نکات آپ کو جو تھے وہ بتائے تھے، اور انہی تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ نظم و ضبط کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ بغیر کسی طریقے اور سلیقے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو ایک خاص انداز سے بنایا۔ سورج کا طلوع ہونا، بارش کا برسنا، موسموں کی تبدیلی، یہ سب نظم و ضبط کی مثالیں ہیں۔ دین اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات اور ان کی ترتیب نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا کی ساری ترقی نظم و ضبط کی مرہون منت ہے۔ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے زندگی میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر کام میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ نظم و ضبط کا جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ تمام جو نکات آپ کو انڈر لائن کروائے گئے تھے ان نکات کو کی مدد سے خلاصہ خود لکھیں۔ خلاصے کے بعد جو آپ کا اگلا کام ہے وہ آپ کا ہے پلاننگ نمبر 28 میں سے آپ نے کرنا ہے فعل معروف اور فعل مجہول، اور یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ فعل معروف ہوتا کیا ہے۔ فعل معروف کا مطلب ہوتا ہے جاننا، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ مثلا طلحہ نے سبق یاد کیا، محمد علی نے میچ کھیلا۔ ان مثالوں میں طلحہ اور محمد علی جو ہیں وہ فاعل ہیں، جبکہ یاد کیا اور کھیلا فعل معروف ہیں۔
یعنی یہ ایسے فعل ہیں جن کی فاعل ہمیں معلوم ہے۔ پھر آ جائیں فعل مجہول کی طرف۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو، جیسے کہ خط لکھا گیا، کھانا کھایا گیا۔ ان مثالوں میں لکھا گیا اور کھایا گیا فعل مجہول ہے۔ اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر جو مثالیں ہیں ان میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے فعل معروف اور کون سے فعل مجہول ہیں، اور فعل معروف کو فعل مجہول اور اسی طرح فعل مجہول کو فعل معروف میں بھی تبدیل کریں۔ تو جو سب سے پہلا ہے الف، اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، یہ فعل معروف ہے۔ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے، فعل مجہول ہے۔ پھر ہے چاولوں کی فصل کاٹی گئی، چاولوں کی فصل کاٹی گئی فعل مجہول ہے۔ پھر اگلا ہے کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، یہ فعل معروف ہے۔ اچھا، اب آپ کی پلاننگ میں اگلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظم و ضبط سے آپ نے کیا سیکھا، یہ ایک اضافی سوال ہے اور یہ آپ کی پلاننگ نمبر 28 میں موجود ہے کہ نظم و ضبط سے آپ کس طرح اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف لکھنا ہے، پورا سبق ہم نے پڑھنا ہے، پڑھا ہوا ہے، کوشش کریے گا کہ آپ اس سوال کا جواب خود لکھ سکیں، لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے میں یہاں کچھ جملے تحریر کر رہی ہوں، ان کو غور سے سنیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ اگر ہم نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لیں، یعنی نظم و ضبط اپنا لیں، تو ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، ہمارے تمام کام آسانی سے ہو سکتے ہیں، وقت کی بچت ہو سکتی ہے اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار اور دھکم پیل سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے بیٹے کہ آپ لوگوں نے مشقی سوال نمبر 4، 5، 6، 7، 8 اور اس کے علاوہ خلاصہ اور اضافی سوال اپنی کاپی پر کرنا ہے۔